اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ دوران نماز عورت کی کلائی اور پنجے وغیرہ جو ظاہر ہوتے ہیں اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو بعض عورتیں تو یعنی پورا اوپر سے نیچے تک ڈھکی رہتی ہیں اور بعض لوگوں کے پنجے وغیرہ اور ہاتھ وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں. تو کیا بھائی دیکھیے، میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورت کے چہرے، عورت کے دونوں یہاں تک ہاتھ اور پیر، خاص طور پر پیر کا جو ہے وہ اوپر کا حصہ، اگر اوپر کے حصے کے اوپر کچھ کپڑا ہے تو نیچے کا اور یہ چیز ڈھکنا ضروری نہیں ہے. جی یعنی اگر نہ ڈھکے تب بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ اذا یغطی ظہور قدمہ، ہم نے کیا پیر کے اوپر کا حصہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گنجائش ہے. اور حضرت اور امام ابن تیمیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. اسی لیے حضرت ام سلمہ نے جب کہا کہ اگر عورتیں جو ہے ایک بالش یعنی آدھی پٹلی سے ایک بالش رکھیں تو ان کے پیر کھل جائیں گے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک ہاتھ نیچے کر لیں. یعنی گویا واجب کتنا ہے؟ ایک بالش بھی. اور ظاہر بات جتنا جب بھی ایک بالش کریں ان کا پیر جو ہے وہ کھلا رہے گا. تو اعلیٰ کل کوئی واضح اور صریح دلیل یہ نہیں ہے کہ پورا پیر بالکل چھپا ہوا اور دونوں ہاتھ بھی چھپے ہوئے، اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے. جی پردے کے سلسلے میں یعنی پورا خود سے ایک دو تین جتنے کپڑے میں چاہے عورت پردہ کر سکتی ہے. یعنی نماز پڑھنے کے لیے بسا اوقات ایک ذہن میں آ رہا ہے لوگوں کی، آج کل ایک مارکیٹ میں کپڑا ملتا ہے جو سر سے لے کر پیر تک. نہیں اس کی کوئی بہتر آپ کہیے الگ چیز ہے، لیکن اس کو واجب نہیں کرتے. دیکھیے یہ چیزیں عام طور پر کہاں چلی ہیں. اولا تو چونکہ حنابلہ کے یہاں دونوں پیر بھی اس میں داخل ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، دونوں پیر بھی اور دونوں ہاتھ بھی. امام ابن تیمیہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہے نا. اور مصر وغیرہ میں اصل میں دیکھیے عریانیت ہمارے ہندو پاک کے مقابلے بہت زیادہ چلی ہے. وہاں پر عورتیں عام طور پر کیا ہے، یہ یہاں تک، اور یہ انڈونیشیا وغیرہ میں یہ، اور یہ یہاں تک. تو وہاں جو مسجدیں بنتی تھیں چونکہ عموماً شوافع ہیں اور شوافع کے یہاں عورت مسجد نماز پڑھ سکتی ہے، تو وہاں مسجدوں میں کیا ہے اس قسم کے کپڑے رکھے رہتے ہیں. یا بعض عورتیں جو نمازی ہوا کرتی ہیں وہ اپنے ساتھ اس کو لے کے جاتی ہیں، اپنا ٹہل رہی ہیں، جب مسجد میں گئی تو ڈھاک کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کو پہل کر کے پڑھنا نماز شروع کر دیا. تو یہ چیز اس وجہ زیادہ مشہور ہو گئی ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت نماز پڑھے فی ازار وردہ، ہے نا، وہ خمار، یعنی خمار یہ ہے جو کہ اوپر سے لے کر نیچے اس کو ڈھانک لے، جس سے چہرہ وغیرہ کھلا رہتا ہے یا ہاتھ کھلے رہتے ہیں. جی تو اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی دونوں ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے اور دونوں دو کپڑے ہو، ایک کپڑے ہو جس میں اس کو سطر معلوم ہو اس میں پڑھ سکتی ہے، پہن سکتی، نماز پڑھ سکتی ہے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.